صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد. المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأراضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. آج مولا المتقیان قائد الغر المحجلین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے توسل اختیار کرتے ہیں کیونکہ ایک موضوع کی مناسبت میں چاہتا ہوں مولا سے توسل اختیار ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا من حسن خدا شاہد اس بات پر کہ جب آپ اس مجلس یا کسی بھی مجلس میں جہاں قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کا ذکر ہو رہا تشریف لے جاتے ہیں وہ وقت گزر کر ختم نہیں ہو جاتا، وہ محفوظ ہو جاتا. اس پر آئے قرآنی بھی گواہ اور دلیل ہے، اور اس مسئلے کا تعلق فقط وقت سے نہیں بلکہ ہر وہ نعمت کہ جو صراط مستقیم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں استعمال ہو جائے، وہ نعمت بظاہر ختم ہو کر بھی ختم ہوتی نہیں، کہیں اور محفوظ ہو جاتی ہے. اللہ عز و جل نے سورہ نحل میں ارشاد فرمایا ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. جو کچھ تمہارے پاس ہے ایک دن ختم ہونا ہے. وما عند اللہ باق، باق اسی باقی سے کہ جو تمہارے پاس ہے اگر اللہ کو دے دیا تو جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا. جو ہم اللہ کی خدمت میں دے رہے ہیں وہ بھی اللہ ہی کا دیا ہوا ہے. یہ وقت اللہ کا دیا تھا، یہ نفس اللہ کا دیا، یہ جان اللہ کی دی. تو
حضور مکرم سے ایک روایت ہے کہ گوشت ایک بڑی تعداد میں تھا، حضور نے اپنی ایک زوجہ سے کہا کہ آپ اسے تقسیم کر دیجیے، تو انہوں نے تقسیم کیا۔ تو بعد میں حضور نے پوچھا کہ آپ نے یہ سارا تقسیم کر دیا مستحقین میں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ کچھ دے دیا ہے، کچھ رہ گیا ہے۔ تو حضور نے بڑا لطیف جملہ ارشاد فرمایا جو دے دیا ہے وہ رہ گیا ہے۔ یہ بات واضح ہوئی آپ کے لیے؟ جو دے دیا ہے، حضور مکرم کے نام گرامی پر مل کے صلوات بھیجے محمد علیہ۔ جو ہمارے پاس رہ گیا ہے وہ ایک دن ختم ہونے والا ہے، لیکن جو دے دیا ہے وہ ہمیشہ کے لیے رہ گیا ہے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس سے ختم ہونا ہے، جو اللہ کے پاس سے باقی رہنا ہے۔ یہ معاملہ انفاق فی سبیل اللہ کا بھی ہے، کبھی عزت اور آبرو کو قربان کرتا ہے اللہ کی راہ میں، سبحان اللہ۔ ایسے عامر علیہ السلام کے واقعات ہیں جو کہ اب تک ہم موضوع کے دوسرے حصے پر نہیں آ سکے، لیکن میں چاہتا یہ ہوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اذن سے کہ آج کم از کم اس کا آغاز ہو جائے علم کی انتہا اور علم کا خزانہ اہل بیت اطہار علیہ السلام۔ تو مثلا امام علی نقی علیہ السلام کے واقعے میں ایک شخص ان کے پاس آیا اور اس نے آ کر یہ کہا کہ میں مقروض ہوں، تو آپ کوئی میری مدد فرمائیے گا۔ تو امام علیہ السلام نے، ائمہ علیہ السلام کے واقعات میں ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کوئی مستحق ان کے پاس آیا ہے تو امام علیہ السلام نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، کوئی معجزہ دکھلایا اور کچھ عطا کر دیے۔ بعض مرتبہ ایسا بھی ہے کہ بعض لوگوں سے امام نے اس وقت معذرت کر کے صرف نظر فرما دی ہے، اس کی اپنی وجوہات ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر اب یہ بات آئی ہے تو پیش کر دوں کیونکہ موضوع سے مطابقت بھی ہے کہ ایک امام رضا علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کر امام سے یہ کہا کہ مولا میں ضرورت مند ہوں تو مجھے کچھ عطا فرمائیے۔ تو امام کے سامنے ایک تشت تھا جس میں انگور کے خوشے رکھے ہوئے تھے۔ امام نے وہ تشت اس کی طرف بڑھایا کہ اس میں سے کچھ کھاؤ، تو اس نے سامنے پلٹ کر کہا کہ میں آپ سے اپنی حاجت مانگنے کے لیے آیا ہوں، آپ مجھے انگور کھلا رہے ہیں۔ ایک اور شخص آیا تھوڑی دیر بعد، اس نے آ کر کہا کہ مولا میں آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ امام نے کہا یہ انگور ہے، کچھ کھاؤ۔ اس نے ایک دانہ اس میں سے لیا اور کھا لیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو پورا تشت ہے یہ تم لے جاؤ۔ تو اس نے کہا کہ مولا میرے لیے تو ایک دانہ بھی بڑی سعادت تھی کہ امام علیہ السلام سے مجھے ملا، تو یہ پورا تشت جو آپ نے دیا ہے میں اسے تقسیم کروں گا اپنے خانوانے میں اور مومنین میں۔ امام علیہ السلام نے، ان کے غلام تھے ساتھ میں، امام نے اسے کہا کہ یہ انگور کے خوشے جس درخت کے ہیں وہ درخت اس کے نام پہ لکھ دو۔ اب وہ جو ضرورت مند ہے اصل وہ بیٹھا ہوا ہے، وہ دیکھ رہا ہے سارا۔ اس نے کہا مولا اس سے بڑی کیا سعادت کی بات ہوگی کہ پورا درخت امام سے نصیب ہو جائے۔ امام نے کہا کہ وہ درخت جس باغ میں ہے وہ باغ پہ لکھ دو۔ اللہ علی جن موسیٰ رضا علیہ السلام، یہاں پر ایک صلوات دیجیے گا مولا کے نام پر۔ یہ پورا درخت لکھ دو، باغ بھی لکھ دو۔ اس کے بعد اس نے اور شکر بجا لے کر آیا۔ امام اسلام نے کہا کہ اس باغ کے ساتھ جو متصل باغ ہے وہ بھی لکھ دو، واقعہ جو کہ طولانی ہو جائے گا تو میں مختصر کروں۔ وہ جب چلا گیا تو جو دوسرا مستحق تھا جو پہلے آیا ہوا تھا، اس نے آگے کہا کہ اے فضلت رسول، میں نے وہ تو آپ کی خالی زیارت کے لیے آیا تھا، تو آپ نے اس کو پورے باغ دے دی۔ میں آپ سے آیا ہوں کہ واقعاً میں مستحق ہوں، میرے پاس نہیں ہے، فرض کیجیے کہ میں، آپ نے مجھے کچھ بھی نہیں دیا، یہ انگور دیے اس کے بعد پھر واپس لے لیا آپ۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا قرآن میں نہیں کہا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ فَإِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر شکر کرو گے تو نعمت بڑھا دوں گا۔ وہ امامت کا شکر کرتا رہا، میں اللہ کی جانب سے اس پر نعمت بڑھاتا رہا۔ تجھے قدر نہیں تھی، تجھے سمجھ رہا تھا کہ یہ انگور کا دانہ مل رہا ہے امام علیہ السلام سے، اس سے کیا ہو جائے گا۔ یہاں پر وہ جو قلیل ہے وہ بھی بہت کثیر ہے۔ یہاں پر کیونکہ علی نقطہ بائے بسم اللہ، ایک نقطہ کتنا کثیر ہے، سمٹے تو با کے نقطے کا عکاس ہے علی، اور پھیلے تو تاب سرحد والناس ہے علی۔ تو کبھی ہم اپنا وقت قربان کرتے ہیں، اسلام میں وقت ختم نہیں ہوتا، مال قربان کرتے ہیں وہ ختم نہیں ہوتا، آپ اپنا نفس کبھی عزت قربان کرتے ہیں۔ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک مقام اسٹیٹس دیا، ایک عزت دی،
آپ اس عزت کے ذریعے سے اس رسپیکٹ کو جو آپ کو حاصل ہے اہل بیت علیہ السلام کے کسی چاہنے والے کے لیے ان کے مشن پر ان کی راہ میں کوئی کام کرواتے ہیں جس میں آپ اپنی عزت کا استعمال کرتے ہیں. ائمہ علیہ السلام کا جو میں واقعہ امام علی نقی علیہ السلام کا عرض کرنے لگا تھا، اس نے آگے کہا کہ مولا میں مقروض ہوں. امام نے کہا کہ اس وقت بظاہر نہیں ہے ہمارے پاس دینے کے لیے، لیکن سامرہ کا واقعہ ہے، ہم جائیں گے مسجد میں، کل آنا اور آ کر ایسے کہ جیسے میں نے تم سے قرض لیا ہو، آ کر مجھ سے سختی سے کہنا کہ اے علی النقی وہ جو قرض مجھ سے لیا تھا وہ واپس کب کرو گے. اب یہ امام علیہ السلام ہم سے یہ کہا نہیں گیا، ہم سے یہ نہیں مانگا گیا. وہ عادتکم الاحسان وسجیتکم الکرم، اہل بیت آپ کی عادت میں احسان کرنا، آپ کی سرشت میں کرم کرنا. تو کہا مولا میں یہ نہیں کر سکتا. امام نے کہا ہم حکم دے رہے ہیں کرو. اور اگلے دن وہ آیا اور حکم امام نہیں تھا، تو پتہ نہیں کس طریقے سے بہرحال اس نے حکم امام ہی پر عمل کرتے ہوئے کہ آپ میرے مقروض ہیں، زمانہ ہو گیا آپ نے قرض ادا نہیں کیا. اچھا یہ خبر امام علیہ السلام جانتے اپنے علم غیب سے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کیا کہ اس کے بعد ہوگا کیا. جیسے یہ معاملہ ہوا تو متوکل جو کہ اس وقت امام ابھی سامر آئے تھے، تو وہ یہ سوچ رہا تھا کہ کسی طریقے سے ان پر کوئی احسان ہو جائے میرا. تو متوکل کو لوگوں نے خبر دی کہ بھائی وہ علی النقی سے کوئی قرض مانگنے آیا ہے اور ان کے پاس تو ابھی کچھ لوٹانے کے لیے ہے نہیں. متوکل نے کہا کہ اچھا ایسا کرو کہ سرکاری خزانے سے 10,000 دینار بھیجواؤ. یہ تھا ایک ظالم سے جو اس کا حق نہیں ہے لے کر اسے دے دینا کہ جس کا حق ہے. تو یہ ہے اپنی عزت کا استعمال کرنا. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس سے ختم ہونا ہے اللہ کو دے دیا، باقی رہنا ہے. یہ امام حسین علیہ السلام کے ذکر کی جو تاثیر ہے، اس میں ایک اہم بات، اس کو کہتے ہیں برکت. برکت کسے کہتے ہیں؟ برکت یعنی وہ کہ جس کا فیض کبھی ختم نہ ہو. علامہ طباطبائی نے لکھا ہے کہ برکت وہ شے ہے کہ جو بظاہر مختصر ہے لیکن فیض جاری ہے. اسی لیے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے القاب میں سے، ان کے ناموں میں سے ہے مبارکہ. سیدہ سلام اللہ علیہ کی عظمت پر ایک جلی تر سلام دیجیے گا. مبارکہ بی بی کے ناموں میں سے ایک نام ہے، یعنی برکت والی بیوی، جن کی اولاد آج تک ہے، جن کا فیض آج تک ہے. برکت یعنی بظاہر کم شے ہمیشہ رہے. 1 گھنٹے کی مجلس، بظاہر مختصر سا وقت، فیض ہمیشہ رہے. ایک اس میں کنڈیشن ہے فقط، وہ یہ کہ حضور مکرم نے اپنے اصحاب سے کہا کہ جب تم سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہتے ہو تو اللہ تمہارے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے. تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ پھر تمہارے پتہ نہیں کتنے درخت ہوں گے، کتنے باغ ہو گئے ہوں گے. حضور نے کہا بس باغ تو بہت ہو گے، اس شرط کے ساتھ کہ آگ بیچ کر اس کو جلا نہ دیا ہو. ہاں ابھی یہاں سے مجلس میں ایک فیض حاصل ہوا اور نکلے اور بیوی سے بدکلامی کی، بدتمیزی کی، والدین کے امر کی نافرمانی کی. اللہ جانے ثواب حاصل کر لینا پھر آسان ہے، مینٹین کرنا اور مشکل نہ. یار ذہن میں رکھیے گا آسان نہیں. جو کچھ نامہ اعمال میں لکھا گیا ہے اللہ کرے کہ باقی رہے، لیکن ضروری نہیں. تو یہ برکت کا مطلب ہے کہ بظاہر مختصر شے ہے لیکن اس کا اثر جاری و ساری. مال میں بھی آپ کو ہسٹری میں کچھ ایسے محیر العقول کچھ داستانیں ملیں گی، انسان تعجب کرتا ہے یار اللہ تعالیٰ نے اس کے مال میں کتنی برکت رکھی تھی. برکت کا مطلب کیا بہت زیادہ تھا مال؟ ضروری نہیں کہ بہت زیادہ ہو، لیکن ایور لاسٹنگ. کیوں؟ مخیرق نام کا مثلا ایک شخص ہے، یہودی ہے، جنگ احد سے پہلے مسلمان ہوا ہے. حضور مکرم سے آ کر کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. مسلمان ہو گیا. جنگ احد کا موقع تھا کہ میں اب مجھے اجازت ہے میں جا رہا ہوں میدان جنگ میں. 7 باغ تھے اس کے، البساتین السبعہ کے نام سے یہ ہسٹری میں موجود ہے. 7 باغ. اس نے کہا یا رسول اللہ ہو سکتا ہے کہ میں جا کے شہید ہو جاؤں، تو یہ باغ میں نے آپ کو ہبہ کر دی. وہ شہید ہو گیا احد میں. 7 باغ رہ گئے. 7 باغ رسول اللہ نے ہبہ کیے تھے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ. یہ جو ایک سوال ہے نا کہ اہل بیت علیہ السلام اتنے انفاق اور چیریٹی کیسے کرتے تھے، ان کا سورس آف انکم کیا تھا، یہ خود ایک ٹاپک ہے. خود یہ جو 7 باغ ہیں ان سے ان کا بہت بڑا انفاق کا ایک ذریعہ ہے. اچھا بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ نے اپنی شہادت کے وقت یہ مولا علی کو ہدیہ کیے. مولا علی سے یہ باغ پہنچے امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام.
امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، جعفر صادق علیہ السلام، موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام، یہاں تک تو ملتا ہے کہ باپ پہنچے۔ اب آپ ذرا سوچئے گا، ایک یہودی کے 7 باپ، کیا ایسا نہیں ہے کہ خالی وہی ایک شخص تھا کہ جس کے پاس اس وقت مکہ میں یا مدینہ میں باغ تھے؟ بڑے بڑے نواب گزرے، باغوں کو کھانے والے بھی گزرے ہیں، بتائیں۔ لیکن یہ جو 7 باغ ہیں، اس کی برکت ایسی ہے کہ یہ خود انفاق نہیں کر رہا، اب یہ حجت خدا کے ہاتھوں انفاق ہو رہے ہیں۔ یہ ہے برکت۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بی بی معصومہ قوم کے حرم میں لے جائے بار بار انشاءاللہ۔ موسیٰ ابن خزرج، میں جو ذہن میں آ رہا ہے برکت کے سلسلے میں مثالیں دے رہا ہوں۔ موسیٰ ابن خزرج، کیا اس کے مال میں برکت ہے، کتنی پاکیزگی اللہ جانتا ہے۔ بی بی معصومہ قوم وہاں آئیں، قیام کیا 17 دن موسیٰ ابن خزرج کے گھر میں، وہ بیت النور بن گیا۔ بیوی کی وہاں پر وفات یا شہادت ہو گئی، موسیٰ ابن خزرج کے باغ میں دفن ہوئی۔ آج جو بیوی کا حرم ہے وہ موسیٰ ابن خزرج کا باغ تھا۔ قوم میں بڑے بڑے قد خدا نواب، بڑے بڑے سیٹ گزرے، نام بھی کسی کو پتہ نہیں، مال تلف ہو گیا، ختم ہو گیا۔ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ مال آگے گیا، بلکہ جو جنریشنز تھی انہوں نے کسی اور غلط کام میں استعمال کر لیا، پتہ نہیں ان کے مال میں کیا پاکیزگی ہے، کیا برکت ہے کہ آج تک بی بی معصومہ قوم کا حرم بنا ہوا ہے موسیٰ ابن خزرج کا باغ۔ یہ برکت ہے۔ تو یہ پاکیزگی کاش ہم حاصل کر سکیں اپنے مال میں، اپنے نفس میں، اپنی روح میں۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ مجلس امام حسین علیہ السلام ایک ذریعہ بن جاتا ہے، بہت بڑا وسیلہ ہے کہ جو ہمارے دل کی بیماری ہے وہ ٹھیک ہو۔ کل اس پہ بات کر چکا ہوں۔ تو دل کیوں مریض ہوتا ہے، کیوں ہم مجلس امام حسین علیہ السلام میں بھی آتے ہیں تب بھی وہ تاثیر لے کے نہیں جا پاتے؟ اس میں سے یہ ہے کہ اس تاثیر کو حاصل کرتے ہیں، کچھ آگ بیچ کر جلا دیتے ہیں۔ اور اس کی ایک واضح مثال خود حقوق العباد میں کوتاہی کرنا ہے، بالخصوص والدین کا جو حق ہے۔ میں جوانوں سے تھوڑی بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں جتنے بھی یوتھ اور ینگسٹرز ہیں یہاں پر، آپ کی زندگی میں کبھی نہ کبھی کوئی ایسا وقت آتا ہے کہ جب آپ کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ میرا باپ غلط ہے۔ ایک مرتبہ ایک فلسفر اس نے ایک اچھا جملہ کہا کہ جب بچہ بڑا ہوتا ہے اور وہ اتنا بڑا ہونا کہ پھر اسے سمجھ میں آئے کہ میرا باپ صحیح تھا، تو اس وقت تک اللہ اس کو ایک بیٹا ایسا دے چکا ہوتا ہے یہ سمجھنے اور کہنے والا کہ شاید یہ میرا باپ غلط ہے۔ یہ ایک سائیکل ہے۔ تو کبھی ایسا لگتا ہے کہ یہ بات غلط ہے۔ دیکھیں جہاں شریعت کا معاملہ ہے وہ الگ ہے، جہاں شریعت کی کھلی خلاف ورزی ہے اس میں بھی قرآن میں حکم ہے صاحب ہوا فی دنیا معروفہ، ان کے ساتھ نیکی کا سلوک کرنا، پیروی نہیں کرنا۔ قرآن کریم میں کیا ہے، ماں باپ کی اطاعت ایبسولوٹ نہیں ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر شرک کی طرف بلائیں، یعنی یہ کہ کوئی ایسا حکم ہو کہ جو اللہ سے دین کے مخالف ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، اطاعت نہیں کرنا۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن سلوک نیکی کا کرنا۔ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں امام نے حدیث میں فرمایا ہے کہ جہاں پر مذہب کی بھی قید نہیں ہے۔ ایک ہے ماں باپ کا احترام، مذہب کی قید نہیں ہے۔ دوسرا قرض کی ادائیگی، لون لیا ہے میں نے کافر سے، اب میں کہوں یار کافر ہے تو اللہ ہی کو نہیں مانتا، تو میں تو اللہ کو مانتا ہوں تو میرا تو زیادہ حق بنتا ہے، لے وہ ہڑپ کر دینا۔ امام نے کہا اگر تم نے کسی سے قرض لیا ہے، یہاں پر مذہب کا معاملہ نہیں ہے، واپس کرو۔ تیسرا فرمایا ادائے امانت، کسی نے امانت رکھوائی ہے۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں مومنین آپس میں بعد میں آ کے شکوہ کرتے ہیں کہ مولانا ایک ساتھ کام کا آغاز کیا تھا، وہ ایک ساتھ تھے، پتہ نہیں آتے تو ہیں بڑے مجلسوں میں لیکن زیارتوں میں بھی ہر سال جاتے ہیں، لیکن مولانا وہ جو ہمارا مال نہیں دے رہے واپس۔ امام نے کہا کہ مذہب کی قید نہیں ہے۔ امام زین العابدین اسلام نے فرمایا کہ اگر میرے بابا کا قاتل اپنی تلوار میرے پاس بطور امانت رکھوائے تو اس امانت میں بھی میں خیانت نہیں کروں گا۔ ہم نے بعض مرتبہ دین کو بہت معمولی سمجھ لیا، مذاق سمجھ لیا، ذرا غور فرمائیے گا۔ تو فرمایا کہ اگر وہ شرک کی طرف بلائیں اطاعت نہیں کرنا، نیک سلوک کرنا۔ یہاں پر میں آپ کی بیدار سماعتوں کی نظر ایک جملہ کر دوں۔
مطلق اطاعت ہے نا، ایبسولوٹ اوبیڈینس، وہ صرف معصوم کی ہے، ٹھیک ہے، جہاں ایبسولوٹ انفیلیبلٹی ہے۔ اس لیے والدین کی اطاعت میں ہے کہ کرو اطاعت، اگر وہ شرک کی طرف بلائیں تو نہ کرنا۔ مجھے آپ پوری تاریخ اسلام میں کوئی ایک حدیث مولا کائنات کی فضیلت پر جو رسول اللہ نے بیان کی ہو، اس میں بتلائیے کہ رسول اللہ نے اگر کہہ کے بیان کی۔ یہ میں نے کیا کہا؟ میں آپ کے لیے مثال دیتا ہوں تو آپ تھوڑا سا، رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اگر میرے بعد کوئی مولا ہوتا۔ اوروں کے پاس ایسی حدیثیں ہیں، نہیں پہنچی آپ تک تو پھر ٹھیک ہے۔ اگر میرے بعد کوئی مولا ہوتا تو علی ہوتا، یہ نہیں کہا۔ تھوڑے تھوڑے سے پہنچ گئے، وہ غدیر کا میسج ہے کہ جن تک پہنچ گئی یہ بات ان تک بعد میں پہنچاتے، جن تک نہیں پہنچی ہے۔ اب ساری باتیں تو میں یہاں سے کہہ نہیں سکتا۔ اگر میرے بعد کوئی مولا ہوتا تو علی ہوتا، یہ نہیں کہا۔ اگر نہیں ہے یہاں پر، جس کا میں مولا اس کا علی مولا ہے، ختم۔ حضور نے یہ نہیں کہا کہ اگر کل علم دوں گا تو اس کو دوں گا، نہ، علی کو علم دوں گا۔ یہ نہیں فرمایا کہ اگر کوئی شہر علم کا دروازہ ہوتا تو علی ہوتا۔ علی کے معاملے میں حضور مکرم کے یہاں اگر مگر چونکہ چنانچہ ایسے ویسے کیسے ہے ہی نہیں۔ سامنے بالکل اوپن ہے، بہت کلیئر ہے، صحیح ہے۔ اس لیے میں تمام مسلمانوں سے دستبستہ ہو کے ایک بات کہتا ہوں کہ اب تو اتنا ظلم ہونے لگا۔ دیکھیں، میں بنی امیہ سے اوپر کی بات اس وقت نہیں کر رہا، وہ میں یہاں سے کرنا نہیں چاہتا باوجود، لیکن یہ تو کتنا بڑا ظلم ہو گیا کہ آپ میں سے بعض علماء نما افراد اٹھیں اور وہ حاکم شام کو نعوذ باللہ مولا علی کے ساتھ اور برابر کرنے کی کوشش کریں۔ میں تو کہتا ہوں اس پر برادران سنت کو احتجاج کرنا چاہیے۔ بھائی آپ کو آپ کے علماء کی مذمت کرنی چاہیے کہ حاکم شام کو اگر آپ کے کوئی عالم اور مولوی وہ مولا علی علیہ السلام کے برابر قرار دینے کی کوشش کرے۔ بھائی آپ کے خلیفہ راشد ہیں علی بن ابی طالب، چوتھے خلیفہ ہیں، ایک ہی تو علیہ السلام ہے آپ کے پاس اس لسٹ میں۔ ایک ہی تو علیہ السلام ہے لسٹ میں، اس علیہ السلام کو بھی کسی ایسے سے ملا دیں آپ، تو یہ تو آپ کو خود سوچنا چاہیے۔ مولا علی علیہ السلام کے لیے رسول اللہ نے کوئی فضیلت اگر مگر کہہ کے بیان نہیں کی۔ تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ والدین کی اطاعت کے لیے ہے اگر، لیکن اگر یہاں دین کا معاملہ نہیں ہے کہ والدین آپ سے مثلا کہہ رہے ہیں بلکہ داڑھی نہ رکھو، فرض کیجئے کہ بعض مائیں کہتی ہیں رشتوں کے لیے کہ بھائی حجاب نہ کرو، یا حجاب کرو تو پورا حجاب نہ کرو، اتنا گاڑا حجاب نہ کرو، جو بھی لفظ کہہ لیں آپ، اس میں بات نہیں مانی جا سکتی، شریعت کا حکم ہے۔ لیکن اس کے علاوہ آپ کو لگتا ہے بزنس کا معاملہ ہے، فیملی کا معاملہ ہے، کوئی اور بات ہے جس میں یہ میرے بابا ٹھیک نہیں ہے، کاش اگر اطاعت اور رسپیکٹ میں اس وقت تھوڑا سا صبر کر لیں، ہاں اس کا نتیجہ، اس کے آثار جانتے ہیں کیا ہے؟ واقعاً ہم یہ سمجھ ہوتے ہیں کہ میری زندگی کے معاملات کو میں خود چلا رہا ہوں، وہ اللہ عز و جل قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب۔ تو جسے چاہتا ہے ملک دیتا ہے، تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، تو جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ یہ ہمارا کچھ وقت کے لیے صبر کر لینا، یہ اوبیڈینس، یہ تسلیم، اللہ جانے زندگی کن کن موقعوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کن کن بلاؤں اور آفتوں کو آپ سے دور کر دے۔ فقط دنیا کو بانٹتی نگاہ سے نہیں دیکھیں۔ تو میں بالخصوص یگسٹر سے کہہ رہا ہوں، ایک میٹافور میں نے پڑھا تھا ایک جگہ
اب میٹافور وہی ہوتا ہے کہ جو کوئی ٹرو سٹوری نہیں ہے لیکن ایک کہاوت ہے بات کو سمجھانے کے لیے. پینسل اور ربڑ اس کا آپس میں مکالمہ, میں نے کہا نا مثال ہے بات سمجھانے کے لیے. تو ایک مرتبہ پینسل نے ربڑ سے یہ کہا کہ میں جو بھی لکھ رہی ہوتی ہوں اسے تم مٹاتے ہو اگر میری غلطی کوئی ہو جائے تو مجھے یہ بڑا تکلیف ہوتی ہے کہ یہ جو تم مٹانے کا جو عمل ہے اس میں تم بھی اپنا ایک حصہ کھو دیتے ہو. ربڑ کم ہوتا رہتا ہے نا. تو آہستہ آہستہ میری غلطیوں کو ٹھیک کرتے کرتے تم ختم ہوتے رہتے ہو. تو ربڑ نے کہا کہ نہیں, میرا کام ہی یہی کہ اگر تم سے کوئی غلطی ہو جائے تو میں اس غلطی کو ٹھیک کروں. اس سے میرا ایک وجود کا حصہ ختم ہو جاتا ہے لیکن میرا کام یہ. جوانوں, آپ کی زندگی میں جو ہے نا مثال والدین کی ہے اس ربڑ کی طرح. جو غلطیاں ہوتی ہیں نا آپ کی بالکل بچپن میں, وہ ٹھیک کرتے ہیں. وہ اپنے وجود کا حصہ آپ کو دے رہے ہوتے ہیں. ختم آہستہ آہستہ خود ختم ہو رہے ہوتے ہیں تاکہ آپ ٹھیک ہو سکیں. تو یہ احسان آپ بھولے نہیں. مرنے کے بعد ان کا احسان باقی رہتا, جاری رہتا. ان کا مرنے کے بعد ختم نہیں ہوتا. مرنے سے پہلے کی کیا بات ہے. روایت ہے, امام کی روایت ہے, السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ, سب یہ اہل بیت نبوت, یہ ان کی سکھلائی ہوئی تعلیمات ہیں. معدن الرسالہ, موضع الرسالہ و معدن الرحمہ, رحمت کی کان ہے وہ, علم کا خزانہ ہے, علم کی انتہا ہے. امام علیہ السلام نے فرمایا, پانچویں امام کو کسی نے دعوت دی ایک جگہ پر. اس نے کہا مولا تشریف لائیے گا. امام نے کہا کہ میں نہیں آؤں گا. تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ, اے مولا آپ اس کے گھر کیوں نہیں جائیں گے؟ اس لیے کہ سنت ابو طالب علیہ السلام تھی. امام حضرت ابو طالب علیہ السلام کی سنت وہ جاری رہی ہے ائمہ میں. سنت ابو طالب علیہ السلام پتہ کیا تھی کہ اگر کوئی دعوت دیتا, آپ کو پتہ ہے اگر کسی نے خلوص کے ساتھ دعوت دی ہے آپ کو, آپ قبول کریں آپ کے پاس اگر گنجائش ہے. یہ سنت ہے ائمہ کی, تکلف نہیں. بلا وجہ ہم کو ایکسٹرا تکلف کرتے ہیں, لیکن یہ کہ اگر کسی نے آپ کو پتہ ہے کہ خلوص کے ساتھ دعوت دی ہے اور یہ جینوئن ہے, یہ نہیں کہ سامنے دعوت دے رہا ہے اور تو دل میں کہہ رہا ہے کہ پتہ نہیں ہاں ہی نہ کہہ دے گے. یا بعض احباب ہوتے ہیں کہ جو کہ وہ مہمان آ گئے تو کیا کیا جائے, تو کہتے ہیں کہ آپ کھا کے آئے ہیں یا جا کے کھائیں گے. تو یہ والا معاملہ نا واقعی جینوئن ہے. اگر ایسا آپ قبول کرنا, وہ امام کو دعوت دے رہا ہے, امام نے نہیں کی قبول. تو امام کے ساتھ جو ان کے صحابی تھے, امام نے ان سے پوچھا کہ مولا آپ نے اس کی دعوت کیوں نہیں قبول کی؟ امام نے کہا یہ آپ کے والدین ہیں. اب سنیے گا اصل بات کیا ہے. انہوں نے کہا کہ مولا آپ کے والدین, اس کے والدین تو گزر گئے, انتقال ہو گیا اس کے والدین کا, آپ کے والدین کہاں سے ہو گیا یہ؟ امام نے کہا مرنے کے بعد انہوں نے آپ کیا, مرنے کے بعد ان کا حق نہیں ادا کیا, مرنے کے بعد یاد نہیں کیا, ان کے قبر پہ نہیں گئے, ان کی فاتحہ نہیں پڑھا, ان کے لیے اصال ثواب نہیں کیا, تعلق توڑ لیا, مرنے کے بعد انہوں نے حق کر دیا. پھر امام نے فرمایا کتنے ہی والدین ایسے ہوتے ہیں کہ جو مرتے وقت راضی ہوتے ہیں, مرنے کے بعد اولاد کو عاد کر دیتے ہیں, اور کتنے ہی والدین ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس وقت اولاد سے ناراضی ہوتے ہیں لیکن مرنے کے بعد اسے راضی ہو جاتے ہیں. دونوں طرف سے. اس کا مطلب ہے کہ it's never too late. اگر کبھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب میرے والدین دنیا سے چلے گئے, مجھے آج تک افسوس ہوتا ہے کہ میرے بابا مجھ سے راضی نہیں تھے, کوئی بات نہیں, اب جائیے, آپ ان کی قبر پہ جائیے, فاتحہ پڑھیے. بلکہ اگر آپ کی کوئی خاص حاجت ہے, میں آپ کو خاص نسخہ بتا رہا ہوں, اگر آپ کی کوئی خاص حاجت ہے جو پوری نہیں ہو پا رہی اور آپ کے پاس یہ امکان بھی نہیں ہے کہ مولا کی زیارت پر جائیں, یا تو اسباب نہ ہونے کی وجہ سے یا کوئی ایسی ایمرجنسی ہے, آج ہی میرے لیے کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا ہے, آپ نہیں جا سکتے مولا کی زیارت پر, آپ جائیں والدین کی قبر پر. میں آپ سے اطمینان سے کہہ رہا ہوں جن کے والدین گزر گئے, قبر پہ جائیں, وہاں پر ایک سورہ یاسین پڑھیں, انہیں ہدیہ کریں, اور کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہیں کہ پروردگار میں آیا ہوں اپنے باپ کی, اپنی ماں کی قبر پر, میں چاہتا ہوں کہ تو اس حاجت کو پورا کر دیں ان کی قبر کے واسطے سے. سبحان اللہ. امام علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی اس بات پہ لیاقت نہ رکھتا ہو کہ ہم اہل بیت کے ساتھ نیکی کریں, تو اسے چاہیے کہ ہمارے سچے چاہنے والوں کے ساتھ نیکی کرے, اسے ویسا ہی ثواب ملے گا جیسے اس نے ہم اہل بیت کے ساتھ نیکی کی. پھر فرمایا کہ اگر کوئی ہماری زیارت کی لیاقت نہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والوں کی زیارت کریں, تو اسے ویسا ہی ثواب ملے گا کہ جیسے ہماری زیارت کی. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ نے اپنے کسی مومن بھائی کے ساتھ نیکی کی ہے تو اس ولایت کی وجہ سے کی ہے نا, کہ جو اس کے دل میں ہے.
تو اس ولایت کی وجہ سے جب نیکی ہو رہی تو امام کہہ رہے تو ہمارے ساتھ نیکی کر رہے ہیں، ہاں کیونکہ تم اس ولایت کی وجہ سے اس سے اٹیچ ہوئے. سبحان اللہ. یہ اتنی بڑی نعمت ہے عزیزوں کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ایک صلوات بھیجے گا تو نماز پڑھا صادق علیہ محمد نے فرمایا ہے کہ ولایتی لعلی احب الی من ولادتی منہ، میرا اپنے جد علی کی ولایت پر ہونا مجھے زیادہ عزیز ہے علی کی اولاد میں ہونے سے. یہ کتنا بڑا جملہ ہے. آج جتنے سادات کرام ہیں وہ 1400 برس بعد سادات کرام ہیں. امام صادق علیہ السلام خود خون علی ہیں، ڈائریکٹ خون علی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں علی کی ولایت پر ہوں، یہ مجھے زیادہ عزیز ہے علی کی اولاد میں ہونے سے. وجہ بتائی پھر امام نے. ناز کریں اپنے اوپر، ماچس کی ڈبیا کی مثال میں دے چکا ہوں، ہماری اوقات نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ یہ جو اندر ولایت ہے نا، اس لیے کہ شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا، مولا نے فرمایا کہ ہمارے شیعہ ہماری بچی بھی طینت ہی سے تو خلق ہوئے ہیں. آپ میں اہل بیت کی طینت موجود ہے. امام نے فرمایا اس لیے کہ تم ہماری طینت سے خلق ہوئے، لہٰذا تم ہمارے غم میں غمگین ہوتے ہو اور ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہو، اس لیے کہ تمہارا رابطہ ہم سے ہے. امام نے کہا کہ میں علی کی ولایت پر ہوں، زیادہ عزیز ہے مجھے علی کی اولاد پر ہونے سے. کیوں؟ اس لیے، غور کیجیے گا، فرمایا اس لیے کہ علی کی اولاد میں ہونا فضل ہے، فضیلت ہے، یقیناً ہے. امام علیہ السلام کا کلام پڑھ رہا ہوں. علی کی اولاد علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی اولاد میں سے ہونا فضل ہے، اور علی کی ولایت پر ہونا فضل نہیں ہے، فرض ہے. واہ واہ. ہاں میں خود اس حدیث پہ کہہ رہا ہوں واہ واہ، اس لیے کہ امام علیہ السلام کتنا خوبصورت فرمایا. فضل ہے وہ علی کی اولاد میں ہونا، علی کی ولایت پر ہونا فضل نہیں ہے، فرض ہے. معاملہ یہ ہے کہ اس ولایت سے تو امام نے فرمایا ہے موسیٰ کاظم علیہ السلام نے کہ لن یبعث اللہ نبیا، اللہ نے کسی نبی کو بھی نہیں بھیجا الا بنبوت محمد و ولایت علی، حضور مکرم کی نبوت اور علی بن ابی طالب السلام کی ولایت کے بغیر اللہ نے کسی نبی کو مبعوث نہیں کیا. ولایت ہم پہ فقط واجب نہیں ہے، سب پہ واجب تھی. اس کے بعد امام نے ایک اور بات کہی، وہ بھی لطیف ہے. امام نے کہا مجھے علی کی اولاد میں ہونے سے زیادہ عزیز علی علیہ السلام کی ولایت پر ہونا ہے، اس لیے کہ علی کی اولاد میں ہونا، یا یوں کہوں کہ علی کی ولایت پر ہونا، وہ بغیر علی کی اولاد میں ہونے سے بھی فائدہ پہنچا جائے گا. پھر فرمائے لیکن علی کی اولاد میں ہونا علی کی ولایت پر ہونے کے بغیر فائدہ نہیں پہنچائے گا. ہاں تو بعض تھے کہ جو ائمہ علیہ السلام کی اولاد میں تھے ان کی ولایت پہ نہیں رہے. خود امام رضا علیہ السلام کے بھائی، امام رضا علیہ السلام کے بھائی امام نہیں مانا، امام کے بھائیوں نے امام نہیں مانا. بعض لوگوں نے امام پر آگے طنز بھی کیا تھا کہ ہم آپ کو کیا امام مانے، یہ تو آپ کے بھائی آپ کو امام نہیں مانتے. تو امام نے کہا کہ یوسف کو کن لوگوں نے کنویں میں پھینکا؟ کیا یہ بات ہے؟ میں سوال دیتے تھا کہ علی بن موسیٰ علیہ السلام تو وہ نہیں مان رہے، تو برادران یوسف کی طرح ہیں. تو بعض تھے امام کی اولاد میں سے نہیں مان رہے ولایت، ان میں سے بعض کو خود شوق تھا کہ ہم بن جائیں امام. ہاں حسد خطرناک بات ہے، ہوس دنیا کی خطرناک ہے. امام کا بھائی ہوتے ہوئے عبداللہ ابن موسیٰ امام رضا کے بھائی ہیں، کیونکہ امام موسیٰ کاظم کی اولاد میں. یہ الگ الگ ماؤں سے ہوتے تھے، یہ الگ بات ہے. یہ ایک پوری داستان ہے کہ ائمہ علیہ السلام نے جو ازدواج کی ہیں ان میں سے بعض ماؤں سے کچھ ایسی اولادیں بھی ہوئیں کہ جو غیر صالح تھیں. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی ماں کی وجہ سے. اچھا یہ دونوں طرف سے مثالیں، کوئی ایسا نہ ہو کہ بعد میں آپ جا کے گھر میں لیکچر کریں گے تو بچہ بگڑا ہوا تمہاری وجہ سے بگڑا ہوا ہے، مولانا نے کہا تھا. دونوں طرف سے مثال ہے. عبداللہ ابن زبیر کے لیے مولا علی نے کہا ہے، عبداللہ ابن زبیر میں کہتا ہوں تاریخ کا ایک ایسا عجیب اور فیسنیٹنگ کردار ہے زبیر کا، پڑھنے کے لائق ہے. زبیر وہ ہے کہ جو اتنا قریب ہے مولا علی علیہ السلام کے کہ جنازہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا میں
جو چند لوگ شریک ہیں ان میں سے زبیر ہے. کین یو امیجن کوئی اتنا قریب ہو کہ جو حساس ترین موقع پر مولا علی علیہ السلام کے ساتھ ہو اور مولا علی اجازت دیں اسے جنازہ زہرا میں آنے کی, اتنا قریب. پھر مسئلہ کیا ہے؟ بعد میں جنگ جمل میں کیوں ہے سامنے؟ مولا علی کے مقابلے پر ہے, تلوار نکال کر علی بن ابی طالب کے مقابلے پر. یہ کیا ہو گیا؟ امام نے فرمایا کہ زبیر صراط مستقیم پر تھا جب تک اس کا بیٹا نہیں ہوا تھا, عبداللہ ابن زبیر. امام نے فرمایا کہ عبداللہ ابن زبیر نے اپنے باپ کو گمراہ کر دیا. آپ غور کر رہے ہیں؟ کبھی شوہر زوجہ کو, زوجہ شوہر کو, بیٹا باپ کو, باپ بیٹے کو, who knows. اس لیے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. خود کربلا میں, کبھی میں سناؤں اگر آپ کو ہو سکا تو, کربلا معلیٰ میں ایسی مثالیں ہمارے سامنے ہیں. بیٹا امام حسین کے لشکر میں, باپ یزید کے لشکر میں. یہ مثالیں بھی ہیں کہ استاد امام حسین کے لشکر میں, شاگرد یزید کے لشکر میں. تو ائمہ علیہ السلام کی بعض تھیں ازواج ایسی کہ جن سے کچھ ایسے, نوح علیہ السلام کا بیٹا میں نے مثال دی, وہ ماں کی وجہ سے گمراہ ہوا تھا. بعض لیکن ازواج ایسی تھیں, انہوں نے شادیاں کیوں کرتے تھے؟ پھر یہ بنی عباس والے اس لیے شادی کرتے تھے اپنی بیٹیوں کے امام سے کہ وہ مہدی جو آنے والا ہے نا, ہم ہی اس کے جج بن جائیں. پولیٹیکل شادی ہے. اب میں آپ سے کیا کہوں, پتہ نہیں کہوں یا نہیں. یہ خالی بنی عباس کے زمانے میں نہیں ہوئی, بہت سے چاہتے تھے نصر رسالت ہم سے آگے بڑھ جائے. چاہ رہے تھے نسل رسالت ہم سے آگے بڑھے. اب میں مثال وہاں کی دیتا ہوں, آپ سمجھیں. ام فضل مامون کی بیٹی شادی ہوئی امام محمد تقی علیہ السلام سے. مامون یہ چاہ رہا ہے کہ جو مہدی آگے آنے والے ہیں ہم ان کے نانا کہلائیں. اللہ نے اسی لیے لا ولد رکھا. امام محمد تقی علیہ السلام کی ساری اولادیں, امام ہادی علیہ السلام, موسیٰ مبرکہ, زینب بنت امام محمد تقی علیہ السلام, یہ ساری اولادیں. یہ بی بی سمانہ ہے مغربیہ سے. رسول اللہ کی اولاد بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا. بی بی خدیجہ کو یہ شرف عطا ہوا جس سے اللہ جو شرف عطا کرتا ہے. نسل رسالت ان سے آگے بڑھی, ان کی بیٹی سے آگے بڑھی. تطہیر خدیجہ کے لیے اور کہوں کیا, بیدار ہو کے سن لیجیے گا. جس گھر میں رہی اس کے افراد بھی معصوم. تطہیر خدیجہ کے لیے اور کہوں کیا, بالکل موضوع کی مناسبت سے دو مصرے ہیں. جس گھر میں رہی اس کے افراد بھی معصوم. اور یہ سارے زمانے میں خدیجہ کا شرف ہے, یہ سارے زمانے میں خدیجہ کا شرف ہے کہ اولاد بھی معصوم ہے, داماد بھی معصوم ہے. تو انسان راہ راست سے کیوں ہٹتا ہے؟ کبھی حسد ہے, بھائیوں سے حسد ہے, اس کے پاس یہ کیوں ہے جو میرے پاس نہیں ہے, جلن ہے. ایک ہے تو رشک, آپ بھی دعا کریں, محنت کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقسیم کا ایک معاملہ رکھا ہے. ہو سکتا ہے کسی کو کم ہو ظاہری طور پر, اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شاید کچھ اور عطا کیا ہو, اس کا حفظہ اچھا ہو, اس کا اخلاق اچھا ہو, اس کا کوئی عمل اچھا ہو. یا ہو سکتا ہے کہ اللہ عز و جل اگر اس نے شکر کیا تو نسلوں میں کمپنسیٹ کر دے. یہ ہے, ایسی مثالیں ہیں. کسی کی نسل کو بگڑ جائے, کسی کی نسل ایمان پر رہ جائے, ممکن ہے. تو تھوڑا غریب رہ جانا بہتر ہے, نسل ایمان پر رہے تو کوئی برا سودا تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو کوشش آپ ضرور کیجئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں انشاءاللہ آگے بڑھنے کے لیے, اور اس کی راہ میں حلال طریقے سے کمائیے, کوئی بات نہیں, لیکن نہ ہو حسد نہ کیجئے. اب حسد ہے امام رضا علیہ السلام کے بھائیوں کو کہ بھائی یہ کیوں امام. جب امام رضا علیہ السلام کی شہادت ہو گئی
اب امام محمد تقی علیہ السلام ہیں 8 برس کے. یہ نقطے پہ آج میں روکوں گا بات، کل یہاں سے شروع کریں گے بات. ٹرننگ پوائنٹ ہے شیعت میں، یہ کم بیان ہوتا ہے. امام رضا علیہ السلام نے فرمایا ہے، کیونکہ 47 ایئرس کے ہو گئے تھے، کوئی اولاد نہیں تھی امام رضا کی. اچھا، امام رضا کی ایک ہی اولاد ہے، امام محمد تقی. جتنے بھی رضوی سادات ہیں نا، در حقیقت وہ تقوی سادات ہیں، کیونکہ امام رضا علیہ السلام کی اولاد فقط امام محمد تقی سے ہی آگے بڑھی بس. تو امام محمد تقی کی جو اولادیں ہوئیں وہ رضوی کہلائیں، تقوی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ امام رضا علیہ السلام کو 47 ایئرس کے ہو گئے. ابتر کا تانا دیتے ہیں لوگ، جو رسول اللہ کو تانا دے دیتے ہیں کہ آپ کی تو کوئی اولاد ہی نہیں بچی، کہ آپ کی تو کوئی اولاد ہی نہیں ہے، آپ کی تو نسل امامت آگے نہیں بڑھے گی. قیامہ واقفیہ نے آ کر امام رضا علیہ السلام سے کہا، یہ بتلائیے گا کہ کیا ایک وقت میں 2 امام ہو سکتے ہیں؟ امام نے کہا نہیں، ایک ہی ہوگا. کہا اگر 2 ہو جائیں تو امام نے کہا ایک صامت ہوگا، ایک ناطق ہوگا. تو اس نے کہا کہ صامت تو قرآن ہے لیکن ناطق آپ نہیں ہیں، نعوذ باللہ، اس لیے کہ آپ کی کوئی اولاد ہی نہیں. تو اگر آپ امام ہوتے تو کوئی اولاد ہوتی کہ آپ کے بعد کا بیٹا امام ہوگا. امام نے فرمایا کہ کیا تمہیں مستقبل کی خبر ہے؟ امام نے کہا کہ سیولد مولود، اللہ مجھے ایک بیٹا ایسا عطا کرے گا کہ لم یولد مولود اعظم برکۃ منہ لشیعتنا، اس مولود سے یعنی امام محمد تقی علیہ السلام سے زیادہ بابرکت اولاد اللہ نے ہمارے شیعوں کے لیے عطا ہی نہیں فرمائی. امام محمد تقی علیہ السلام کا وسیلہ دنیاوی حاجات کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. قرض کی ادائیگی، جاب، رزق. اگر آپ کسی ایسے مشکل میں ہیں اور اس وقت آپ نیت کر لیں، گھر کا کوئی معاملہ ہے جہاں دنیاوی کوئی حاجت آپ کی رکی ہوئی ہے، تو امام محمد تقی علیہ السلام کو ہدیہ کرتے ہوئے مل کے اجتماعی سلوات بھیجیں اور دنیاوی حاجت کی برابری کے لیے. صلی علی محمد فرج. امام نے کیوں فرمایا امام محمد تقی علیہ السلام کے لیے کہ یہ والی میری اولاد سب سے زیادہ برکت ہے، بابرکت ہمارے شیعوں کے لیے. یہ جملہ کیوں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے لیے نہیں کہا گیا جبکہ کلنا نور واحد؟ کیوں امام محمد تقی علیہ السلام کے لیے؟ اس لیے یہاں شیعت ایک ٹرننگ پوائنٹ لے رہی ہے، ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو رہا ہے. وہ یہ کہ اب امام رضا کی شہادت ہوئی، میں نے آپ سے کہا کہ ان کے بھائی ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کے بعد ہم امام بن جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ امام محمد تقی اس وقت 8 برس کے ہیں جب امام رضا کی شہادت ہوئی ہے. تو عبداللہ ابن موسیٰ کے دماغ میں آیا کہ میرے بھائی علی رضا کی شہادت ہو گئی ہے، تو اب 8 برس کا بچہ تو امام ہونے سے رہا، تو اب میں ہی امام بنوں گا. بھی اس وقت شیعت کے لیے ایک بڑا مسئلہ حل ہوا ہے کہ امام 8 برس کا بھی ہو. یہ فرسٹ ٹائم ہو رہا ہے ان کے سامنے. حتیٰ جو امام کے قریبی صحابی ہیں نا امام رضا علیہ السلام کے، یونس بن عبد الرحمن ہیں، ابان ابن تغلب سے کہا کہ یہ ایسا کرو، ان کا نائب کسی کو رکھ دو فی الحال. یونس بن عبد الرحمن بڑے صحابی ہیں، ایسا نہیں ہے لیکن معصوم تو نہیں ہے، کہ نائب رکھ دو. تو ابان ابن تغلب نے کہا نائب کیوں رکھنا؟ کہ اس لیے کہ یہ 8 برس کے ہم نماز پڑھیں گے تو پھر کوئی بالغ تو ہو کہ جس کے پیچھے نماز پڑھے. تو ابان ابن تغلب نے شیعہ امامت کے معاملے میں جو اسٹرانگ شیعہ تھے وہ ایسے سخت ہوتے تھے، اب ہے کہ وہ پکڑا گریبان سے. یونس بن عبد الرحمن کو کہا یبن الفاعلہ، اس کا ترجمہ میں ممبر سے نہیں کروں گا اس لیے کہ بہت برا ہے، سیدھا سیدھا اسٹریٹ کہو فلانی کے بیٹے امر امامت ہم کب سے تعین کرنے لگے؟ یہ ہم کب سے متعین کرنے لگے؟ ہاں دیکھا کہ لیکن 8 برس کے ہیں کہ اگر اللہ کی طرف سے امام ہے تو 8 برس کا ہے تب بھی امام ہے، اگر اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو 100 برس کا بوڑھا بھی ہو تب بھی امام نہیں ہے. یہ بات کرو اللہ کی طرف سے ہے یا نہیں. جب امام محمد تقی علیہ السلام کی امامت کا زمانہ شروع ہوا، اس وقت شیعت کے لیے معاملہ حل ہوا. امام نے کہا بابرکت امام سب سے زیادہ. شیعت کے لیے اس وقت ہی حل ہوا کہ 8 برس کے بچے بھی اگر اللہ کے حکم سے تو امام ہو سکتا ہے. اور پھر امام علیہ السلام نے اس وقت ایک خطبہ دیا. میں یہاں پر اپنے موضوع سے ربط دیتے ہوئے اسے ختم کر رہا ہوں بات کو. 8 برس کے ایک بچے نے خطبہ دیا، بچے ہیں بظاہر لیکن امام ہیں.
امام نے پہلے تو یہ فرمایا کہ اللہ نے قرآن میں نہیں کہا وَآتَيْنَا الْحُكْمَ صَبِيًّا، اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کو بچپن میں نبوت عطا کی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا کی، نبی بنایا۔ سورہ مریم کی آیت ہے۔ علی لیکن فخر عیسیٰ ہے نا، ایک جملہ سنے آپ، پھر جاؤں گا مسائل پہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے۔ میں تو کہتا ہوں مسلمانوں کے لیے ذرا سوچنے کا مقام ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو ماں کی گود میں نبی ہیں اور کتاب بھی عطا کر دی اللہ نے، اور حضور مکرم کو نعوذ باللہ 40 سال تک ابھی پتہ ہی نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے کتاب عطا کی ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کتاب عطا کی ہے، ابھی پڑھ کے سنا ہی نہیں۔ اتنے مومنین ہیں، میں آپ سے توقع رکھتا ہوں، ماں کی گود میں کہہ رہے ہیں اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے، ابھی پڑھ کے سنا نہیں رہے۔ ایک ہیں جو وسیع مصطفیٰ ہے، آغوش مادر سے آغوش رسالت میں آئے، علی نے آنکھیں کھولی، اس دنیا میں آنے کے بعد جو پہلی زیارت کی وہ چہرہ رسول تھا۔ حضور نے کہا یا علی خصصتنی بالنظر وخصصتک بالعلم، اے علی آپ نے پہلی نگاہ سے مجھے مخصوص کیا اور میں نے اپنے سارے علم سے آپ کو مخصوص کیا۔ شعراء کے نظر سے سیراب ہونا تو دیکھا تھا، لیکن نظر سے کمالات کا منتقل ہونا نہیں دیکھا تھا کہ آنے والا بچہ آتا ہے اور پہلی ہی نگاہ میں سارا علم رسالت، علم علی جن نبی طالب میں منتقل ہو جاتا ہے۔ یہ بچہ بھی عجیب بچہ ہے کہ بچپن میں چہرے رسالت پر ایک نگاہ کر لے تو علم رسالت کا سودا کر لیتا ہے، اور جوانی میں بسر رسالت پر ایک دین سو جائے تو وزیر کا سودا کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم تو پھر انہی کو امام مانیں گے کہ جو بچپن میں قرآن پڑھ رہا ہو۔ ہاں، ہم انہیں نہیں اپنا رہبر امام مان سکتے کہ جو یہ کہیں بعد میں کہ کاش میں انسان ہی نہ ہوتا۔ گوگل کا زمانہ ہے، سرچ کر لیں کس نے کہا تھا۔ گوگل ہر چیز بتا دیتا، لیکن مسئلہ یہ کہ ضروری کہ ہر چیز ہی پوری صحیح بتا دے۔ وہ ایک صاحب تھے کہ جو ان کی ایک وائف اس طرح سے تھی کہ جو دینی شرعی معاملات کا علم رکھتی تھی، تو چونکہ وائف پر واجب تو نہیں ہے زوجہ پر کہ وہ گھر کے کام کریں، واجب تو نہیں، اللہ تعالیٰ نے مستحب بہت رکھا، ثواب بہت رکھا، تو کام انہوں نے کہا مجھ پہ واجب ہی نہیں۔ اب گھر کا نظام نہیں چل رہا تو پریشان ہو گئے، تو آئے مولانا صاحب کے پاس اور آگے کہا کہ مولانا صاحب میں تو بڑا پریشان ہو گیا ہوں۔ تو مولانا صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ صحیح تو کہہ رہی ہیں کہ واجب نہیں ہے، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ نے حق دیا کہ آپ ایک اور ازدواج کر سکتے ہیں، تو آپ ان سے کہہ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے جا کر کہا یہ، تو جیسے انہوں نے کہا تو معاملہ ٹھیک ہو گیا۔ تو نیچے لکھا ہوا تھا کہ کبھی مولانا صاحب کے پاس بھی آ کے بیٹھ جایا کیجیے، ہر بات گوگل سے نہیں ہوتی ہے، کچھ باتیں مولوی حضرات بھی زیادہ بہتر بتا سکتا ہوں۔ تو جی ہم ایسے کو امام نہیں مان سکتے جو یہ کہے کہ کاش میں انسان ہی نہ ہوتا، بلکہ میں گھاس پھوس ہوتا، یا میں گوشتبند ہوتا جسے ذبح کیا جاتا اور جس کا گوشت پکایا جاتا اور کوئی انسان اسے کھا لیتا اور فضلے کی صورت میں باہر نکل آتا۔ ہم نے اسے امام مانا کہ جس نے کعبے میں آغوش مادر سے آغوش رسالت میں قرآن کی تلاوت کی، اور جس نے وقت آخر مسجد میں کہا فزت ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ یہ ہمارا امام ہے۔ کوئی مثال ہے تو پھر لے آئے، نہیں لیکن نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ایک لیبنیز رائٹر ہیں اور یا ایک مصری رائٹر ہیں، انہوں نے لکھی یہ کتاب مولا علی علیہ السلام پر، اہل سنت ہے، کہتے ہیں علی نسخۃ مفردہ، علی وہ نسخہ ہے کہ جس کی کاپی نہیں ہے۔ دوسرا علی ہے نہیں، آنا ہے تو اسی در پہ آنا ہے۔ اور اگر کوئی دیکھیے مجھے بتایا گیا کہ بہت سارے مومنین اور ہو سکتا ہے کہاں تک آواز جا رہی ہے، تو اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ مولا علی نے کیسے پڑھ لیا قرآن، ابھی قرآن کے نازل ہونے سے پہلے تو بنتا تھا مولا علی کا کہ وہ پڑھیں، رسول اللہ نے نہیں پڑھا لیکن مولا علی نے پڑھ لیا، تو بنتا تھا کہ مولا علی پڑھیں، اس لیے کہ ہر شخص ہر ایک بات کو پاتا ہی نہیں، ہر لفظ ہر ایک ذہن میں سماتا ہی نہیں تھا۔ میں آپ سے
سے اس عبادت کے لیے کہ آپ کہہ دیں مولا علی کا نام یا علی کہہ کر. اس لیے میں 4 مصرے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کی آواز شاہ نجف کے حرم تک پہنچ جائے اور یہ نوکری قبول ہو جائے. ہر شخص ہر ایک بات کو پاتا ہی نہیں تھا, ہر لفظ ہر ایک ذہن میں سماتا ہی نہیں تھا. بھائی قرآن سناتے بھی بلا کس کو محمد, قرآن سناتے بھی بلا کس کو محمد, قرآن کسی اور کو آتا ہی نہیں تھا. کوئی یہ کہنے کی جرت نہ کرے, کوئی مسلمان, کوئی عالم بڑے سے بڑا کوئی, یہ گستاخی ہے کہ نعوذ باللہ کہا جائے کہ رسول ہم جیسا. فقط کہا جا سکتا ہے کہ علی رسول جیسا, فقط علی بن ابی طالب وہ رسول جیسا. کل ہم بات کو امام تقی علیہ السلام تک جو میں بات کو پہنچایا ہے کہ سب سے زیادہ بابرکت امام, اس موضوع سے بات اور شروع کریں گے. اس میں کچھ اور نکات ہیں, علم کا خزانہ, کیسے اہل بیت علیہ السلام نے 8 برس کے سن میں امام علیہ السلام نے کیا کیا معاملات کو حل کیا. کچھ ایسے سوالات ہیں کہ جو آج کی دنیا میں ہیں, ملحد دنیا, ایتھسٹ, وہ سوال کرتے ہیں خدا کے وجود کے بارے میں. ثابت کیجیے آپ ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں اس کے ٹریسز موجود ہیں کہ امام علیہ السلام نے کیا جواب دیے, ہمارا یوتھ ہے وہ کیسے سیٹسفائی ہو, منطقی جواب کیسے ملے. انشاءاللہ موضوع تھوڑا سا اور آگے بڑھائیں گے. یہاں تک آج موضوع پہنچا ہے. میں اس حوالے سے تھوڑی سی معذرت چاہتا ہوں کہ وقت تھوڑا, اس وقت مجھے 5 منٹ پہلے مصائب پر آ جانا چاہیے تھا, لیکن مصائب اگر کچھ دقیقے آج کم بھی ہو جائیں تو میں کچھ کروں گا کہ کل اس کا کمپنسیشن ہو جائے. آج اصحاب امام حسین علیہ السلام کے ذکر کی آخری رات, کل سے بنی ہاشم کی قربانیوں کا ذکر ہے. لیکن ایک فقرہ سن لیجیے گا پہلے. حسین ابن علی کے غم میں ہے, مجھے حبیب ابن مظاہر بچپن کا دوست ذکر کرنا ہے. کیا عظیم الشان شہادت ہے کہ کیا مقام عطا کیا ہے حسین علیہ السلام نے کہ حبیب کے ذکر کے بغیر امام حسین کا عشرہ پورا نہیں ہوتا. عشرہ حسین نامکمل ہے حبیب ابن مظاہر کے ذکر کے بغیر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور ایسا مقام امام زین العابدین علیہ السلام نے بھی عطا کیا کہ حبیب ابن مظاہر کو الگ سے دفن کیا. جو دفن ہوئے ہیں شہیدان کربلا اور اہل بیت, وہ سب امام زین العابدین علیہ السلام کے حکم سے دفن ہوئے ہیں. جبھی قبر ابوالفضل عباس علیہ السلام میں اور قبر امام حسین علیہ السلام میں بیع نہیں, اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا صفا اور مروہ کے درمیان فاصلہ ہے. یہ کوئی اتفاق نہیں ہے. اتفاق ہوتا اگر غیر معصوم نے دفن کیا ہوتا. اگر معصوم نے دفن کیا ہے تو کوئی چیز اتفاق نہیں ہے یہاں پر. حبیب ابن مظاہر علیہ السلام کا الگ سے ایک ذریعہ ہے, ان کی الگ سے ان کا مرقد ہے. اور آپ دیکھیے گا عراقی جب بھی جاتے ہیں تو جا کے کہتے ہیں یا حبیب سجلنا من زبار الحسین, السلام علیکم یا ناصر الحسین سجلنا من زبار الحسین. اے حسین کے نصرت کرنے والے, اے حسین کے حبیب, آپ پر ہمارا سلام ہو, آپ ہمیں حسین کے ظاہروں میں لکھ لیجیے گا. حبیب ابن مظاہر کا گویا یہ کام ہے امام کے حکم سے کہ وہ لکھیں حسین کے ظاہروں کے نام. فرش ادا سے میں آپ تمام کی نیابت میں کہہ رہا ہوں, السلام علیکم یا ناصر الحسین سجلنا من زبار الحسین. اے حبیب آپ ہمیں حسین کے ظاہروں میں ہمارا نام بھی لکھیے گا, ہم بھی پہنچے وہاں, جلد از جلد پہنچیں قبر ابی عبداللہ حسین علیہ السلام کی زیارت پر. امام حسین کی زیارت پر جائیے تو حبیب کو پہلے سلام کیجیے اور پہنچیں حسین تک. واپس آئیں تو پھر حبیب کو سلام کریں اور باہر آئیں. کیا عظیم الشان مقام ہے. حبیب نے مظاہر کا ہماری جانیں قربان ہو جائیں. بچپن کے دوست نے خط لکھا ہے, حسین نے خط لکھا ہے. اب میں تفصیل میں اس وقت اس لیے نہیں جا سکتا کہ حبیب نے 2 بار اپنی جان کو حسین کے لیے قربان کیا ہے. مجھے یاد آ رہا ہے ایسا کہ شاید سال گزشتہ میں اس واقعے کو تفصیل سے سنا چکا ہوں, فقط اشارہ کر دوں کہ جب امام حسین اللہ اکبر مولا علی کے ساتھ چلے گئے تھے نا مدینہ سے کوفہ, تو حبیب اس وقت مدینہ میں رہتے تھے اپنے بابا مظاہر کے ساتھ. مظاہر ان کے بابا بڑے تاجر تھے, لیکن روز ایسا لگتا تھا جیسے حبیب کی ابھی جان نکل رہی ہے. تو مظاہر انہیں یہ محسوس ہوا, ان سے لوگوں نے کہا کہ حبیب ہے نا حسین کے بغیر یہاں مر جائیں گے, اب حسین مدینہ میں نہیں ہے, جاؤ کوفہ لے کر جاؤ. تو اپنے بیٹے کو حسین کے پاس لے گئے کوفہ. ہوتا ہے نا ایسا, کبھی آپ کا کوئی بیٹا ہے, اس کا کوئی دوست ہے خاص, وہ کسی خاص جگہ پر ہے,
وہ بیٹا دوست کے لیے بڑا تڑپ رہا ہے، تو آپ لے جاتے ہیں بیٹے کے دوست کے پاس. یہاں مظاہر اپنے بیٹے کو لے گئے حسین کے پاس. کوفہ میں پہنچے، نیا گھر خریدا، اس لیے کہ مظاہر میں نے کہا تاجر تھے، اور دعوت رکھی. پہلے قدم آئے مولا علی کے، امام حسن کے، امام حسین کے. اب حبیب فرط محبت میں چھت پہ کھڑے ہو گئے کہ جیسے ہی میرے مولا گلی میں آئے ایسا عالم ہے کہ شوق زیارت میں حبیب حسین کو دیکھا آتے ہوئے اور گویا جذبات میں ایسے آگے بڑھے کہ ایک طرف سے چھت سے گر گئے اور گر کر حبیب کی موت ہو گئی. مظاہر اب آ رہے ہیں دور سے، امام حسین، مولا علی، امام حسن علیہ السلام. دیکھیں علم امامت سے جانتے ہیں بات، یہاں پر اب علم امامت کی نہیں ہے بات، یہاں عشق کی ہو رہی ہے. اب یہاں حبیب کو فوراً، مظاہر کی بھی کیا شان ہے، باپ ایسا ہو تو بیٹا شہید کربلا میں سے ہوتا ہے. کہا میرے مولا میرے مہمان ہیں، ابھی میں اپنے غم کا ذکر نہیں کروں گا. حبیب کا لاشا ایک طرف رکھ دیا. آئے امام حسن، امام حسین، مولا علی دسترخوان پہ تشریف فرما ہوئے. مظاہر آگے بڑھے، ہاتھ دھلاتے ہیں مولا علی علیہ السلام کا، تشبہ جیسے ہاتھ دھلایا جاتا تھا. اس کے بعد آگے بڑھے، امام حسن، امام حسین السلام کا ہاتھ دھلانے. مولا نے روک دیا تھا. یہ امام ضرور ہیں لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نہیں، آپ بزرگ ہیں، آپ کا بیٹا حبیب آئے حسین کا ہاتھ دھلانے. کہا مولا وہ میں سعادت حاصل کر لیتا ہوں. کہا نہیں نہیں، بلاؤ حبیب کو. مولا تو جانتے ہیں. کہنا پڑا مظاہر کو کہ مولا وہ حبیب ہے نا، وہ شوق مودت میں حسین کی خاطر چھت سے گر کر مر گئے ہیں. گویا حسین پہنچے حبیب ابن مظاہر کے پاس اور آ کر اللہ جانے کیا کہا، میں نے نہیں دیکھا روایت میں، لیکن آپ اس حالت سے کیفیت سے سمجھ سکتے ہیں نا کہ حسین نے کہا ہوگا کہ حبیب کہاں چھوڑ کر چلے گئے، مجھے ضرورت ہے حبیب تمہاری کربلا میں، میرا جہاد تیرے بغیر نام مکمل ہے. آگے پلٹ گئے حبیب، بس اس نے خدا سے حبیب نے آ کے گولی کہا السلام علیکم یا مولا میں آ گیا. یہ حبیب کی محبت ہے حسین سے، کیا کہنا اس محبت کا. لہذا حسین نے خط لکھا ہے، بس وقت ہو رہا ہے. حسین علیہ السلام نے خط لکھا ہے اور خط کا متن یہ ہے کہ اے حبیب تم ہماری قرابت کو جانتے ہو رسول اللہ سے، تو میں اس وقت دشمنوں میں گر گیا ہوں. آپ کی صدائیں بلند ہوں گی، میں ایک فقرہ کہتا ہوں. میں اس وقت دشمنوں میں گر گیا ہوں، حبیب ہو سکے تو مدد کو پہنچو. اور میں ویسے تو زحمت نہ دیتا لیکن میرے ساتھ علی اور فاطمہ کی بیٹیاں موجود ہیں، حبیب اگر ہو سکے تو مدد کو پہنچو. حبیب گئے، قاصد گیا حبیب کے لیے کھانا کھا رہے تھے. لق الباب ہوا، لقمہ گلوگیر ہوا. اپنی زوجہ سے کہا لگتا ہے کسی بھوکے نے یاد کیا جائے، لگتا ہے کسی پیاسے نے یاد کیا. دروازہ کھولا، کہا انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں. اللہ اکبر، میرے مولا کا خط آیا، خط لیا، آنکھوں سے لگایا، چھوا. میرے مولا کا خط آیا، خط میں متن تھا کہ حبیب پہنچو، ہو سکے تو ہماری نصرت کو. لیکن کیا کریں، کسی پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، اللہ جانے زوجہ کے دل میں کیا ہے. آ کر بیٹھ گئے. کہا کون سا خط آیا ہے؟ کہا حسین نے خط لکھا ہے. کہا کیا لکھا ہے؟ کہا مجھے بلا رہے ہیں. کہا کیا ارادہ ہے؟ کہا سوچ رہا ہوں جاؤں یا نہ جاؤں. زوجہ اپنے زیورات لے کر آئی، حبیب کے سامنے رکھے. کہا حبیب یہ تم پہن دو، میں جا رہی ہوں نواز رسول کی مدد کے لیے. آج وہ وقت آ گیا کہ حسین مجھے بولا ہے اور تم کہو کہ میں سوچ رہا ہوں کہ جا رہا ہوں. کہ نہیں، میں فقط تمہارا امتحان لے رہا تھا. یہ کیسے ممکن ہے کہ میرے مولا حسین نے بلایا اور میں نہ جاؤں؟ مجھے تو بہرحال جانا ہے. اپنے غلام کو ایک سواری کا جانور دیا کہ غیر معروف راستے سے چلے جاؤ، کوفہ کے باہر کھڑے ہو جاؤ، میں پہنچوں گا تاکہ کسی کی نگاہ نہ پڑنے پائے، گرفتار نہ ہو جائے کوفہ میں. پہنچے حبیب، وہاں پر پہنچنے میں دیر ہو گئی تو غلام اپنے ہاتھوں کو گھوڑے کی گردن میں ڈال کر کھڑا تھا اور کہہ رہا تھا کہ دیکھ اگر میرا آقا نہیں آیا نا تو فکر نہ کر، میں تجھ پر سوار ہو کر اپنے مولا حسین کی نصرت کے لیے جاؤں گا. حبیب نے فریاد کر کے کہا کہ اے حسین آج آپ پر کون سا وقت آ گیا. جزاک اللہ، جزاک اللہ. اصحاب امام حسین کی قربانیوں میں سے آخری ذکر ہے. کل سے عمر محمد کا، شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کی قربانیوں کا ذکر شروع ہو جائے گا. اے مولا آپ کا شکریہ، فرش اللہ بنانے کی توفیق نصیب کر. حبیب
اپنے غلام کو ساتھ لیا، کربلا معلیٰ پہنچے، دور سے حسین نظر آئے، اپنے آپ کو گھوڑے سے زمین پر گرایا، گھٹنیوں کے بل چلتے ہوئے، حبیب بوڑھے ہو چکے ہیں، گھٹنیوں کے بل چلتے ہوئے پہنچے حسین تک۔ اہل مصائب ہیں آپ کی ماؤں نے گودیوں میں ہی آپ کو مصائب سنائے ہیں، یا حسین کہنا سکھایا ہے۔ ایک میں فکرہ کہوں، گویا حبیب حسین تک ایسے پہنچے جیسے حسین اکبر کے لاشے تک پہنچے، گھٹنیوں کے بل چلتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچے، کہا آقا آپ کا ناصر آ گیا، آپ نے خط لکھا تھا آپ کا غلام آ گیا، حسین نے حبیب کو اٹھایا۔ ابھی خیام تک یہ خبر پہنچی کہ حبیب ابن مظاہر آئے ہیں، سبحان اللہ، میں کیا کہوں، شہزادی زینب سلام اللہ علیہا، فرمایا کہ شہزادی آپ کو بلا رہی ہیں۔ حبیب اللہ اکبر در خیمہ سے باہر کھڑے ہو گئے، شہزادی کیا حکم ہے، آپ کا غلام آیا ہے۔ کیا اے بھیا حبیب فاطمہ کی بیٹی آپ کو سلام کہتی ہے، زینب نے آپ کو سلام کہا ہے، بس ضبط نہ ہو سکا حبیب سے، کربلا کی خاک اپنے سر پر رکھی، اے حبیب اس سے پہلے تو مر کیوں نہ گیا، فاطمہ کی بیٹی تجھے سلام کہتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے ایک بزرگ عالم میں ان سے یہ فقرہ سنا ہے، میں ان پر اعتماد کرتا ہوں اس لیے سنا رہا ہوں، کہ فرمایا تھا شہزادی زینب نے جب سلام کہا نا تو حبیب نے یہ کہا کہ آپ حکم دیجئے تو میں پورا کرتا ہوں جو آپ کا حکم ہو۔ کہ دیکھیے حبیب ہمیں اور کوئی فکر نہیں، فقط یہ ہے کہ چادر اور پردہ محفوظ رہے، اور حبیب نے وعدہ کیا تھا کہ جب تک آپ کا حبیب زندہ ہے کوئی خیمے سے قریب نہیں آ سکتا۔ اس لیے بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ جب شہزادی زینب کی چادر چھین لی گئی 11 محرم کو جا رہی تھی تو حسین کو پکارا، عباس کو پکارا، ساتھ میں حبیب ابن مظاہر کو پکارا کہ حبیب زینب کی چادر چھین لی ہے۔ حبیب شہید ہو گئے، ظہر عاشوراء نماز سے پہلے شہید ہوئے، وقت نہیں بچا تفصیل میں جاؤں، ظہر عاشوراء نماز سے پہلے حبیب شہید ہو گئے۔ حبیب کا سر نوکِ نیزہ پر بلند ہوا اور کوفہ تک آیا۔ روایتوں میں کچھ ایسا لکھا ہے کہ حبیب کے بیٹے نے باپ کا سر دیکھا نوکِ نیزہ پر، آیا کچھ اپنے دوستوں کے ساتھ لڑ کر اس سر کو جو نوکِ نیزہ پر تھا لے لیا، اپنی گود میں لیا اور کہتا جاتا تھا جس کا بیٹا زندہ ہو اس کی اتنی ضرورت ہے کہ اس کے باپ کے سر کو نوکِ نیزہ پر بلند کرے۔ میرے بیمار امام سید سجاد ہیں، اپنی نظروں کو جھکا کر کہا بابا تیرا لال تجھ سے شرمندہ ہے، بابا جس کا بیٹا زندہ ہو اس کے باپ کے سر کو نوکِ نیزہ پر بلند نہیں کیا جاتا۔ بابا میرے ہاتھوں میں ہتھیلیاں ہیں، گلے میں توق ہے، پیروں میں بیڑیاں ہیں، بابا میرے سامنے آپ کا سر نوکِ نیزہ پر بلند۔ ایک منزل رہ گئی، ایک منزل رہ گئی حبیب کے ساتھ، چونکہ آج آخری شب ہے اصحاب امام حسین، حبیب کے ساتھ ہے زہیر ابن قین، یہ بھی کوفہ کے رہنے والے ہیں۔ امام حسین کے لشکر میں جب آئے تھے نا تو اپنی زوجہ کو انہوں نے بھیج دیا تھا کوفہ کہ اب تم کوفہ چلی جاؤ۔ تو جب خبر پہنچی نا کوفے میں مختصر ذکر کر رہا ہوں لیکن دردناک ہے، یہ سنیے گا۔ کوفہ میں خبر پہنچی کہ حسین مار دیے گئے، ان کے ساتھی مار دیے گئے، تو زوجہ زہیر نے اپنے غلام کو کفن دیا اور کہا کہ دیکھ نواسہ رسول حسین ہے تو حسین کو تو کسی نہ کسی نے کفن دے دیا ہوگا، زہیر قید کا لاشا بے غور کفن ہوگا، تو جا کربلا اور وہاں جا کر یہ کفن زہیر کو دے دینا تاکہ زہیر کا لاشا بے غور کفن نہ رہتا۔ غلام گیا، کربلا پہنچا، واپس آیا، زوجہ زہیر نے دیکھا کفن ساتھ لے کر آیا ہے، کہا میں تجھے آزاد نہیں کروں گی، تو کفن دے کر کیوں نہ آیا؟ کہا بیوی میں شرمندہ ہوں، وہاں پہنچا تو 72 لاشیں بے غور کفن دے، کس کو کفن دیتا بیوی؟ یا حسین کہہ کے رونا آخری جملہ ہے، زوجہ زہیر نے کہا میں حسین کو کفن کیوں نہ دے دیا؟ کہا بیوی سرکار کا نوکِ نیزہ پر
حسین کشته شد.